السلام علیکم ویورز، ٹوڈیز کالم یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا کالم ہارون الرشید صاحب کا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ ہارون الرشید صاحب لکھتے ہیں کہ نظریات اور اصولوں کی نہیں، یہ اقتدار کی جنگ ہے، ہر چیز جس میں جائز ہوتی ہے۔ یہ سب ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں۔ گنڈا پور، بلاول بھٹو اور سب سے بڑھ کر مریم نواز دھڑلے سے غلط بیانی کرتی رہیں۔ علی امین تو یہاں تک کہہ گزرے کہ جتنے ووٹ پی ٹی آئی کے زیادہ ہوں گے اتنے 1000 کروڑ روپے خان صاحب زیادہ عطا فرمائیں گے۔ گویا چنگیز خان کا خزانہ ہے اور فاتح کی مرضی پہ منحصر۔ کل تک عمران خان کی حکومت بہت مضبوط دکھائی دیتی تھی، مگر اب یہ کہنا مشکل ہے کہ آنے والا کل کیا لائے گا۔ آئی جی سندھ کے باب میں جس حماقت کا ارتکاب ہوا، تحریک انصاف شاید اس کی واحد ذمہ دار نہیں۔ اس پر کی جانے والی تفتیش ادھوری ہے۔ یہ بات قرین قیاس سے نہیں کہ درمیانے درجے کے سرکاری افسر مشتعل ہو کر از خود کوئی فیصلہ کریں۔ ڈسپلن کی پابندی ان کی گھٹی میں ہوتی ہے۔ وردی والے خوب جانتے ہیں کہ ہر حال میں احکام کی بجاوری لازم ہوتی ہے۔ کاکول کی تربیت اور فرائض کے ماہ سال میں یہ رویہ اور بھی پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آئی جی مشتاق مہر کبھی مصلحت سے بھی کام لیتے ہوں گے کہ سرکاری ملازم ہیں، لیکن وہ ایک دیانتدار اور فقہ آدمی ہیں۔ اطلاعاً عرض ہے کہ سندھ حکومت بھی ان سے خوش نہیں، اس لیے کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے 2 ارکان اسمبلی کے گھروں پر انہی دنوں ان کے حکم پر چھاپے مارے گئے۔ الزام لگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے امام پر یہ قدم انہوں نے اٹھایا ہے۔ قتل کے ایک مقدمے میں ان ارکان اسمبلی پر ملزموں کو پناہ دینے کا الزام تھا۔ مزار قائد پر کیپٹن صفدر نے پرلے درجے کی بدذوقی کا مظاہرہ ضرور کیا تھا۔ آئی جی کا موقف مگر یہ تھا کہ قانون کی کوئی بڑی خلاف ورزی نہیں ہوئی کہ گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ سندھ پولیس کو اس پر مجبور کیا گیا اور اس میں پی ٹی آئی کراچی کے لیڈروں کو عمل دخل بہت ہے۔ گورنر سندھ کی بات الگ، اسد عمر سوجھ بوجھ کے آدمی ہے، لیکن بعض اوقات بہت بے لچک رویہ اختیار کر لیتے ہیں، جیسے پی ٹی آئی کی نجکاری اور آئی ایم ایف سے قرض لینے کے معاملات۔ 50 ارب روپے سالانہ ضائع کرنے والی پی ٹی اے سے جان چھڑانے کے اب وہ بھی قائل نہیں ہو سکے۔ خواجہ سعد رفیق سچ کہتے ہیں، کوئی بھی پارٹی جمہوری شکل نہیں رکھتی۔ پی ٹی آئی تو ایک ہجوم ہے، ایک فین کلب۔ پنجابی محاورے کے مطابق یہ مینڈکوں کی پینسری ہے جو کسی پیمانے میں سما نہیں سکتی۔ گیلپ سروے کہتا ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو برتری حاصل ہے۔ علاقے کی سیاست پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ آسانی سے وہ جیت جاتی، لیکن اول تو تاخیر سے میدان میں اتری، ثانیاً ٹکٹوں کی تقسیم اسی بھدے پن کا مظاہرہ کیا جو اس کی روایت ہے۔ کلاسیکل مثال 2013 میں شیخ پورہ کے ٹکٹ تھے جو ایک بار عطا کر کے واپس لے لیے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آزاد حیثیت سے انہوں نے الیکشن لڑا اور پارٹی امیدواروں سے زیادہ ووٹ لیے۔ 2012 کے موسم بہار تک ہر سروے میں اندازہ یہ تھا کہ 90 سیٹیں عمران خان جیت سکتے ہیں۔ ٹکٹوں کی تقسیم میں در حماقت کا ایسا ارتکاب ہوا کہ 34 باقی رہ گئی۔ 90 سیٹیں جیت لیتی تو مسلم لیگ بھی آس پاس ہی ہوتی اور فیصلہ حلیف کرتے۔ انتخابی حلقوں کے باب میں اعداد و شمار اور معلومات تھیں ہی نہیں، اس پر مستنار یہ کہ سارا وقت پی ٹی آئی الیکشن میں ضائع کر دیا گیا۔ الیکشن بھی ایسے کہ بے دریغ جن میں دھاندلی ہوئی۔ الیکشن کمشنر جسٹس وجیہ الدین نے ملزموں کی نشاندہی کر دی تھی۔ کوڑا کرکٹ قالین کے نیچے دبانے کی کوشش ہوئی، جج صاحبان نہیں مانے، چنانچہ معطوب ہوئے۔ وہ ان لوگوں میں سے ایک تھے جنہیں تحریک انصاف کا ضمیر کہا جا سکتا۔ دوسرے احسن رشید تھے، ایک فرشتہ صفت آدمی، حلف کے دن جنہیں خان صاحب نے خراج تحسین پیش کیا۔ جاننے والے مگر جانتے ہیں کہ آخری دنوں میں خان صاحب ان سے خوش نہ تھے، اس کے باوجود کہ کینسر اسپتال، تمام قدرتی آفات اور پارٹی کے لیے بے پناہ مال اثار انہوں نے کیا۔ افتادگان خاک کے دردمند تھے، بات بھی نرمی اور خوش خلقی سے کرتے، لیکن خان صاحب کو ان کے مشورے ناگوار تھے۔ ایک بار میرے سامنے ان کے باب میں نہایت ہی سخت الفاظ کہے، ایسے کہ نقل نہیں کیے جا سکتے۔ خان صاحب لیڈرشپ کا ایک بہت ہی سطحی تصور رکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں تنہا لیڈر ہی راستے کا تعین کرتا ہے۔ چنانچہ الیکشن سے پہلے بار بار انہوں نے کہا، لیڈر اگر سچا ہو تو قافلہ منزل سے ہمکنار ہو سکتا ہے، زعم اور کبر نہیں تو کم از کم یہ پرلے درجے کی سادہ لوہی ضرور ہے۔ اسی بنا پر اتنے بڑے بڑے دعوے انہوں نے کیے تھے۔ مردم شناس نام کو نہیں، سیاست اور معیشت کی پیچیدگیوں کا ادراک نہیں رکھتے کہ ذہنی ریاضت کے قائل ہی نہیں۔
اس لیے یو ٹرن لینے اور جواز تراشنے پڑتے ہیں، اس لیے ڈھنگ کے لوگ انہیں چھوڑ گئے۔ وہ خوش گمان جو یہ سمجھتے تھے کہ شوکت خانم اور نمل کالج کی طرح سول اداروں میں بھی وہ میرٹ کا خیال رکھیں گے، اب تو خیر انہیں خود پر قابو ہی نہیں۔ پختونخوا پولیس بگڑ کر برباد ہو چکی، اس کا آئی جی پچھلے دنوں دوستوں کے پاس فریاد کرتا رہا، خان صاحب مگر سنتے ہی نہیں۔ اس لیے خسرو بختیار، ندیم بابر، زلفی بخاری، اعظم خان، عمران اسماعیل اور شہزاد اکبر ایسے لوگ پالیسیوں کی تشکیل پر اثر انداز ہوتے اور پہم پچیدگیوں کی فصل بوتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے گیلپ کا سروے تشناء ہے، حلقہ وار ہونا چاہیے تھا، اگرچہ نون لیگ کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی اعداد و شمار میں ہیرا پھیری نہیں کرتے، بروقت الیکشن کی تیاری شروع نہ کی، روٹ کر پی ٹی آئی کے کئی لیڈر آزاد امیدوار ہو گئے، ورنہ اکثریت سہل ہوتی۔ کہتے وہ یہ ہیں کہ جیت کر اپنی سیٹ خان صاحب کے قدموں میں ڈال دیں گے، وہی دعویٰ 2002 میں جو شیخ رشید کیا کرتے۔ سب سے بڑی پارٹی بن گئی تو گلگت بلتستان کے آزاد امیدوار پی ٹی آئی کا ضرور ساتھ دیں گے، وحدت المسلمین ان کی حلیف ہے اور 2 سیٹیں وہ جیت سکتی ہے۔ آزاد امیدوار شامل کر کے حکومت بنانا ان کے لیے ممکن ہوگا اگر پیپلز پارٹی 6، نون لیگ 4 اور جمعیت علماء اسلام 1 سیٹ جیت گئی تو آزاد امیدوار کسی کے ساتھ جائیں گے۔ خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپوزیشن کی حکومت پہ کوئی اعتراض نہ ہوگا، وہ اپنی ساکھ بہتر بنانے کے آرزومند ہیں، نظریات اور اصولوں کی نہیں، یہ اقتدار کی جنگ ہے، ہر چیز جس میں جائز ہوتی ہے۔ یہ سب ایک ہی ہتھیلی کے چٹے بٹے ہیں، گنڈا پور، بلاول بھٹو اور سب سے بڑھ کر مریم نواز دھڑلے سے غلط بیانی کرتی رہی۔ علیمین تو یہاں تک کہہ گزرے کہ جتنے ووٹ پی ٹی آئی کے زیادہ ہوں گے اتنے 1000 کروڑ روپے خان صاحب زیادہ اضافہ فرمائیں گے، گویا چنگیز خان کا خزانہ ہے اور فاتح کی مرضی پہ منحصر۔